السلام علیکم۔ اس دنیا میں کافی سارے ایسے مقامات ہیں، کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں کا رہنے والا انسان نے آج تک، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور آج تک کوئی جرم نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کا رہنے والا انسان ہے نا، وہ کمپلیٹلی اپنے رب کی بات کو مانتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا۔ اس کو نہ کوئی بہکا سکتا ہے اور نہ کوئی، ایون کہ شیطان بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ جاگتا ہے۔ وہاں کا انسان جو ہے وہ کسی قسم کی، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا ہی وہ کھاتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کھاتا۔ اور جو اس کو ایریا ملا ہوا ہے اس کو وہ ایکسپلور کرتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات، اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ دنیا گھومیں، کیونکہ اس طرح ہی آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اور پھر ہی کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال وہ جو انسان ہے وہ اپنے ایک اور انسان ہے جو اس کا ماتحت، جس کے ماتحت ہے وہ، تو وہ جو نگران ہے اور وہ انسان، ان دونوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ بہت خیال رکھتا ہے اس کا، جو نگران ہے، جو جس کے ماتحت ہے وہ دوسرا انسان، اور یہ بھی کبھی کبھی اس کو پروفٹ دے دیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن ایکچولی یوں ہے کہ جو یہ انسان ہے جس نے آج تک کبھی، جہاں کے جو اس ایریا کے انسان ہیں انہوں نے آج تک کبھی بھی اپنے نگران کی ایک بات بھی نہیں مانی، کیونکہ شاید یہ وجہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب کی مانتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو فائدہ ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کسی اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ دنیا میں ایسا کون سی جگہ ہے جہاں پہ جنت جیسا ہے، جنت جیسا ماحول ہے، انسان مرضی سے کھاتا پیتا ہے، سو جاتا جاگتا ہے، اور وہ اس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، ٹوائلٹ نہیں جانا پڑتا۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ جناب ان سب کا ایک جواب ہے، یہ ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو انسان ہوتا ہے نا، اس نے کبھی جرم نہیں کیا، سمپل ہے۔ یہ ایک ایسے ہی پوائنٹ تھا، اور میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ جو اس کے اندر پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر انسان ہے، وہ وہی بات مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا۔ لیکن وہ اور اس کی ماں کا آپس کا رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ماں اس کی ماں کے ماتحت ہوتے ہیں، نگران، لیکن بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے ان دونوں کا۔ اس بچے نے کبھی ماں کی بات نہیں سنی، لیکن وہ خیال رکھتا ہے اپنی ماں کا، اور ماں اس کا خیال رکھتی ہے، حالانکہ ماں نے ڈائریکٹ اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک نہیں دیکھا، بیچ میں کبھی شاید اب تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی وجہ سے دیکھ لیا ہو، لیکن کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ایک کہانی جو میں چاہوں گا آپ لوگ ضرور سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہنری جے ڈبلیو نوون نے، جو ایک پریسٹ تھا، پروفیسر بھی تھا، رائٹر بھی تھا، اس نے لکھی، اور ایک کوئی کہتے ہیں کہ پیبلو مولینیرو ہے کہ ایکٹر ہے، رائٹر ہے، اس نے یہ یا اس نے لکھی ہے۔ یہ کہانی ہے لیکن اچھی ہے، اگر آپ لوگ سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ لوگوں کو سننے کا۔ اس میں کہانی میں یوں ہے کہ ماں کے پیٹ میں دو بچے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم پیدا ہونے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہو؟ دوسرے نے کہا کیوں؟ بالکل، کچھ نہ کچھ تو ہے، پیدا ہونے کے بعد شاید ہم یہاں پر اسی لیے ہیں کہ ہم بعد میں آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ پاگلوں والی بات ہے، پہلے نے کہا، پیدا ہونے کے بعد کوئی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ دوسرے نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں پر یہاں کی نسبت زیادہ روشنی ہوگی، شاید ہم اپنی ٹانگوں پر چلیں اور اپنے منہ سے کھانا کھائیں، کیا پتہ ہمارے اور بھی احساسات ہوں جنہیں ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے نے کہا یہ ساری بیہودہ باتیں ہیں، چلنا ناممکن ہے، اور منہ سے کھانا کھانا مضحکہ خیز۔ نال یعنی کہ امبلیکل کارڈ جو ہے ہمیں کھانا دیتی ہے اور وہ سب کچھ جو ہمیں ضرورت ہے، لیکن نال بہت چھوٹی ہے، تو منطقی طور پر لاجیکلی پیدائش کے بعد کی زندگی کو خارج کر دو، ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ دوسرے نے زور دیا، اچھا مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ تو ہے، اور شاید وہ یہاں کی نسبت مختلف ہے، شاید ہم بس اس نال کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں۔ پہلے نے کہا پاگل پن ہے، اور مزید برآں اگر کوئی زندگی ہے تو کیوں آج تک کوئی مڑ کر واپس نہیں آیا؟ پیدا ہونا زندگی کا اختتام ہے، اور پیدائش کے بعد ہم غائب ہو جاتے ہیں، اور سوائے اندھیرے اور خاموشی کے کہیں نہیں جاتے ہیں۔ یہ پیدائش ہمیں کہیں نہیں لے کے جا سکتی۔ اچھا مجھے نہیں پتا، دوسرے نے کہا، لیکن یقیناً ہم ماں سے ملیں گے اور وہ ہمارا خیال رکھے گی۔ پہلے نے کہا ماں، تم واقعی ماں پر یقین رکھتے ہو؟ یہ ہنسنے کا مقام ہے، اگر ماں ہوتی ہے تو وہ ابھی کہاں ہے؟
دوسرے نے کہا وہ ہمارے ارد گرد ہے، ہم ہر طرف اس سے گھرے ہوئے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہم اس میں ہی رہ رہے ہیں، اس کے بغیر یہ دنیا نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے نے کہا اچھا مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تو منطقی طور پر وہ نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا تو ماں نہیں ہے۔ اس پر دوسرے نے جواب دیا اور بڑے مزے کی بات کی، کبھی کبھی جب تم خاموش ہوتے ہو اور دھیان لگاتے ہو تو تم سچ میں سنتے ہو، تم اس کی موجودگی محسوس کر سکتے ہو اور تم اس کی محبت بھری آواز سن سکتے ہو جو اوپر سے آتی ہے۔ یہ ایک کہانی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور بڑی اچھی تھی، اس سے کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور بس یہ کچھ تھا، میں کہا آتا ہوں اور بنا لیتا ہوں ویڈیو، اور آپ لوگ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون پہ، یا آپ لوگ میری اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، یا میرا ایک ایپ ہے کورس میں عثمان ظفر پراچے، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ مجھے بہت اہم اور بہت ہی آسان، مجھے میرے ماں باپ، میری فیملی، بچے، ہمارے بہن بھائی، بچوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ۔